بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان کے ڈرون اور طیارے بارڈر پر تعینات کر دیے گئے۔ چین بھارت کے سر پر پہنچ گیا۔ LAC پر نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے خطرناک ترین جنگی ڈرون اور طیارے بارڈر پر تعینات کر دیے گئے۔ چین بھارت کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ LAC پر نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 6 کے قریب لڑاکا ڈرون پاکستان اپنے سرحد پر لے آیا ہے۔ بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جواب دینے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں عسکری قیادت کے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا ہے، اور جو رواں برس گرایا جانے والا نواں جاسوس ڈرون ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فوج کے سپاہیوں نے LAC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے ایک لڑاکا ڈرون تباہ کیے، اور دوسری جانب پاکستان کے خطرناک ترین جنگی ڈرون بارڈر پر اس وقت تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں بری طرح شکست اور مار کھانے کے بعد بھارت بوکھلا چکا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں، جس سے بھارت کے شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ LOC پر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد نے آرمی چیف کا استقبال کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شرق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہباری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردا، دانیال، شاہکوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانہ اور منڈیال کیانی سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اڑی سیکٹر سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے۔
انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موجود ہے کہ 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ سری نگر میں انڈین فوج کے جنرل کمار کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملے کے لیے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا ہے۔ انڈین فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کے ایک سب انسپکٹر کی موت ہو گئی۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کو سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش نے بتایا ہے کہ فوج نے سرحد کے قریب کیران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران تیراندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہماری فوجی دستوں نے تیراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر ترین فوجی افسر نے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات BSF کے تقریباً تمام یونٹوں کو جمعے کی صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جوہری پیش قدمی 50 برس پر محیط ہے اور اس نصف صدی سے تابڑ توڑ حالات کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول میں سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو قدرے نمگوشہ رکھا، مگر پاکستان کے لیے دباؤ، امداد کی بندش، دیگر پابندیوں جیسے اقدامات کیے ہیں۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم S-400 کی تنصیب بھی شروع کر دی ہے۔ فضائی دفاعی سسٹم S-400 کی پہلی تنصیب پاکستانی سرحد کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ NDTV کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے، جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سارا سامان سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے LOC کا دورہ کیا ہے اور بھارت کو شدید ترین دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ باڑ کاٹ دی جائے اور ایسی خطرناک ترین حملے کا حکم جاری کیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کس ملک سے پنگا ہوا ہے۔